السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو گمراہی اور جہالت سے مبرہ اور دلائل اور براہین سے آراستہ ہے۔ اسلام کے جتنے احکامات ہیں تمام احکام پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ اب اس واضح دین میں کسی قسم کی بدعات کے لیے کوئی جگہ نہیں، لیکن افسوس ہے کہ شیطان اور اس کے پیروکاروں نے اس دین صافی کو ضلالت اور جہالت سے غلط ملت کرنے اور خرافات سے داغدار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دیگر مہینوں کی طرح ماہ سفر میں بھی کچھ جاہلانہ رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ سفر کا مہینہ اسلامی مہینوں کی لڑی کا دوسرا موتی ہے۔ چونکہ ماہ سفر جاری ہے اور اس میں پائے جانے والے لوگوں کے باطل عقائد اور نظریات بھی جاری ہیں، اسی لیے آج ہم چند باتیں اس کے حوالے سے کریں گے۔ سب سے پہلے سفر کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اہل عرب اس ماہ میں اپنے گھروں سے جنگ و جدال اور سفروں کے لیے نکل جاتے اور ان کے گھر خالی ہو جاتے، اس لیے اس ماہ کو سفر کے نام سے یعنی سافر المکان، سفر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ جب کوئی جگہ خالی ہو جائے تو اسے کہتے ہیں سافر المکان۔ پھر اسی طرح یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نحوست اور بدشگونی کسے کہتے ہیں۔ نحوست اور بدشگونی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز یا عمل کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا۔ مثال کے طور پر سفر کرنے سے پہلے کالی بلی نظر آ جائے تو یہ سمجھنا کہ سفر اچھا نہیں رہے گا۔ دکان کھولنے پر اگر پہلا شخص ادھار والا آ جائے تو یہ سمجھنا سارا دن برکت سے خالی گزرے گا۔ ماہ سفر میں کسی بھی خیر کا کام محض اس لیے شروع نہ کرنا کہ یہ مہینہ منحوس ہے وغیرہ وغیرہ۔ ماہ سفر کے جو عقائد ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیا یہ درست ہیں۔ ماہ سفر کے تعلق سے عرب جاہلیت کے ہاں دو غلط باتیں پائی جاتی تھیں۔ نمبر 1، اس ماہ کو وہ آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے اور اعلان کروایا کرتے تھے کہ اس سال سفر کا مہینہ پہلے اور محرم کا مہینہ اس کے بعد ہوگا۔ ان کے اس عمل کی تردید کرتے ہوئے اور اسے کفر قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ التوبہ آیت نمبر 37 میں، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے۔ نمبر 2، اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، جس کا رد کرتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیرۃ ولا سفر، کوئی بدشگونی نہیں اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ بدشگونی کا عقیدہ تقریباً ہر دور سے چلتا آ رہا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جو جاہل تھے ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے، بسا اوقات وہ اس مہینے میں سفر نہیں کرتے تھے، لہٰذا یہ بدشگونی کی جنس میں سے ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ماہ سفر منحوس ہے؟ اس مہینے کے بارے میں لوگوں میں بہت سی رسومات اور بدعات رواج پا چکی ہیں جن کا رد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی بیماری متعدی نہیں اور نہ ہی بدشگونی لینا جائز ہے، نہ الو کی نحوست ہے اور نہ ہی ماہ سفر کی نحوست ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں اس حدیث میں نفی اور نہیں دونوں معانی صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن نفی کے معنی اپنے اندر زیادہ بلاغت رکھتے ہیں
کیونکہ نفی، طیارہ، نحوست اور اس کی اثر انگیزی دونوں کا بطلان کرتی ہے، اس کے برعکس نہیں صرف ممانعت کی دلالت کرتی ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے ان تمام امور کا بطلان مقصود ہے، یعنی ان کو رد کیا جا رہا ہے جو اہل جاہلیت اسلام سے پہلے کیا کرتے تھے۔ ابن رجب فرماتے ہیں اس حدیث میں ماہ سفر کو منحوس سمجھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ماہ سفر کو منحوس سمجھنا بدشگونی کی اقسام میں سے ہے۔ اسی طرح مشرکین کا پورے مہینے میں سے بدھ کے دن کو منحوس خیال کرنا، یہ سب غلط ہے۔ اسی طرح امام ابو داؤد محمد بن راشد سے نقل کرتے ہیں اہل جاہلیت یعنی مشرکین ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے، لہٰذا اس حدیث میں ان کے اس عقیدے اور اس قول کی تردید کی گئی ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت ماہ سفر کو منحوس سمجھتے اور کہتے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس نظریے کو باطل قرار دیا۔ بدشگونی اور نظریہ اسلام، اس حوالے سے بھی چند باتیں میں ذکر کروں گی۔ اسلام ہمیں بدشگونی کے حوالے سے کیا رہنمائی فرماتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، سب سے پہلے اس بات کا یقین ضروری ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ رب تعالیٰ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ محض کسی چیز کے دیکھ لینے سے یا کوئی خاص دن یا مہینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ حدید آیت نمبر 22 میں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ ایک کتاب میں ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کو لکھ دیا ہے۔ دوسری بات، انسان کے لیے اصلاً اگر نحوست کسی چیز میں ہے تو وہ اس کے برے اعمال میں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ الشورى آیت نمبر 30 میں بیان فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے وہ تمہارے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ التوبہ آیت نمبر 51 میں فرماتے ہیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہمیں صرف اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ نے ہماری تقدیر میں ازل سے لکھ دیا ہے، کیونکہ وہ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ اسی ذات پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح سورہ فصلت آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید، جس نے نیک کام کیا اپنے فائدے کے لیے کیا اور جس نے برائی کی اس کا وبال اسی پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح سورہ روم آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین اور سمندر میں فساد ظاہر ہونا انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، لہٰذا اگر نحوست ہو سکتی ہے تو برے اعمال کی۔ تیسری بات یہ بات بطور خاص یاد رکھیے کہ کسی دن یا مہینے کو منحوس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ ہم اللہ کو منحوس کہہ رہے ہیں، کیونکہ مہینہ زمانہ ہے اور زمانے کو برا کہنا در حقیقت اللہ رب العزت کو برا کہنا ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں آتا ہے قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم یسب الدہر، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں رات اور دن کو بدلتا رہتا ہوں۔ اس حدیث قدسی سے معلوم ہوا کہ زمانے کو برا بھلا کہنا منع ہے۔ اگر کسی مہینے میں نحوست ہوتی تو اللہ رب العالمین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور وضاحت فرما دیتے، جیسا کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ تو یہ تیسرا
پوائنٹ ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ، حالات جیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ پر توکل کو مضبوط کیجیے، یہ عقیدہ بنائیے کہ دنیاوی ظاہری اعمال میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ اللہ کے حکم کے بغیر میرا بدن تو کیا سر کا ایک بال بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہی بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ جان لو اگر لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچائیں تو وہ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا، اور اگر لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچائیں تو وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تم پر لکھ دیا۔ کلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ جب اللہ کے حکم کے مقابلے میں ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو پھر ماہ سفر اور کالی بلی اور دیگر چیزوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا بدشگونی سے بچیے، بدشگونی سے بچنا چاہیے، کیونکہ بدشگونی سے بچ کر رب العالمین پر پختہ ایمان اور توکل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری امت کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، ان میں 70,000 ایسے ہیں جو پہلے جنت میں جائیں گے، ان پر کوئی حساب اور عذاب نہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے؟ تو جبرائیل امین نے جواب دیا، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو داغتے نہیں ہیں، نہ ہی دم کرواتے ہیں، نہ کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں، کانوا لا یکتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ صفت کیا ہے؟ وہ اپنے جسم کو داغتے نہیں، نہ دم کرواتے ہیں، نہ کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے بلا حساب جنت میں جانے والے لوگوں کے اوصاف کیا ہوں گے۔ ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے، ان میں توکل کا مادہ موجود ہے۔ لہٰذا بدشگونی لینا، نحوست لینا یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن ثلاثن، کسی چیز کو منحوس خیال کرنا شرک ہے، کسی چیز کو منحوس خیال کرنا شرک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار فرمائی۔ اسی طرح مسند احمد میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے نحوست اس کے کام سے روک دے فقد اشرک، تو اس نے شرک کیا۔ لہٰذا بدشگونی لینا شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری فرماتے ہیں کہ آپ کا فرمان بدشگونی شرک ہے، یعنی لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بدشگونی کسی چیز کو منحوس سمجھنا نفع لاتی ہے یا نقصان دور کرتی ہے۔ تو جب انہوں نے اسی اعتقاد کے مطابق عمل کیا تو گویا انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک خفی کا ارتکاب کیا۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز بھی نفع یا نقصان کی مالک ہے تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا ہے، لہٰذا اس سے بچیے۔ اور بدشگونی لینا یہ کافروں کا کام تھا۔ کوئی مصیبت آنے پر کسی دوسرے کو منحوس قرار دینا یہ مسلمان کا تو شیوا نہیں بلکہ کافروں کا طریقہ ہے، جیسا کہ فرعون کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 131 میں، وَإِن تُصِبْهُمْ
سیئۃ یطیر بموسیٰ ومن معہ، ان کو کوئی برائی پہنچتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو منحوس قرار دے دیتے۔ قوم سمود نے بھی یہی کہا، اے سمود، ہم تجھے اور تیرے پیروکاروں سے بدشگونی لیتے ہیں۔ ان کے نظریے کی بھی اللہ پاک نے انہی الفاظ میں تردید کی ہے۔ بدشگونی کا علاج کیا ہے؟ انسان کو چاہیے سب سے پہلے وہ بدشگونی نہ لے، لیکن اگر کسی چیز کی وجہ سے اس کے دل میں بدشگونی پیدا ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ بدشگونی کی طرف دھیان نہ دے اور اس کی وجہ سے اپنے کام کو عملی جامہ پہنانے سے نہ رکے۔ کچھ ایسے کام ہیں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں جو ہم جاہلیت میں کیا کرتے تھے، ہم کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاہنوں کے پاس نہ جایا کرو۔ پھر اسی طرح ہم نحوست پکڑا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، بدشگونی ایک ایسی چیز ہے جس کو تم میں سے بعض لوگ اپنے نفس میں محسوس کرتے ہیں، لیکن بدشگونی تم کو کسی کام کو انجام دینے سے نہ روکے۔ ذاک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ فلا یصدنکم، یہ اس کی عربی عبارت ہے کہ بدشگونی ایک ایسی چیز ہے، بعض لوگ اسے فیل کر رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے اپنے کام سے نہ رکے۔ پہلا کام یہ ہے، اگر دل میں خیال آ گیا تو اس طرف دھیان نہیں دینا۔ دوسرا کام، جب بھی کوئی کام کرنا ہے اللہ پر بھروسہ کریں۔ جب بھی آپ کے دل میں اگر بدشگونی آتی ہے، آپ توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے اس بدشگونی کو ختم کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، سنن ابی داود کی روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، اور ہم میں سے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے ختم کر دیتا۔ لہٰذا دوسرا کام کیا ہے؟ آپ نے توکل کرنا۔ تیسری چیز، اگر کوئی بدشگونی کی وجہ سے اپنے کام کو انجام نہ دے تو شرک کا مرتکب ہوگا، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے نحوست اس کے کام سے روک دے فقد اشرک، تو اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ما کفارۃ ذالک، اللہ کے رسول علیہ السلام اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ دعا پڑھے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، تیری بدشگونی جو کہ تیرے ہی حکم سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بدشگونی نہیں ہے، اور تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں ہے، اور تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال سے پرہیز کریں۔ اب دیکھیے ماہ سفر میں آج کے مسلمان کیا کرتے ہیں۔ قبل از اسلام اہل جاہلیت ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے اور اس میں سفر کرنے کو بہت برا سمجھتے۔ اسی طرح دور جاہلیت میں ماہ محرم میں جنگ و قتال کو حرام خیال کیا جاتا، اور یہ حرمت قتال ماہ سفر تک برقرار رہتی، لیکن جب سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا جنگ و جدال دوبارہ شروع ہو جاتے، لہٰذا یہ مہینہ منحوس سمجھا جاتا۔ عرب کے لوگ ماہ سفر کے بارے میں عجیب عجیب خیالات رکھتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس عقیدے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کے پڑھے لکھے معاشرے میں بھی عوام الناس ماہ سفر کے بارے میں جہالت اور دین سے دوری کے سبب ایسے توہمات کا شکار ہیں جن کا دین اسلام سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ یہ اسی قدیم جاہلیت اور جہالت کا نتیجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی عام لوگ ویسے ہی خرافات کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ماہ سفر میں کون کون سی بدعات کی جاتی ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس مہینے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں مصیبتوں کی ہوائیں پوری تیزی کے ساتھ چلنے لگتی ہیں اور غم اور تکلیف آتی ہے۔
ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس ایک مہینے میں بہت زیادہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، جبکہ ایسا درست نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 2 پہ بعض لوگ اس مہینے کو منحوس خیال کرتے ہیں اور اس میں چنے ابال کر صدقہ کرتے ہیں تاکہ وہ نحوست سے محفوظ رہے، یہ طریقہ بھی درست نہیں۔ نمبر 3، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں سے خالی رہتا ہے، اس لیے اس سے وہ نحوست پکڑ لیتے ہیں۔ نمبر 4، بعض لوگ جب سفر کی 25 تاریخ کو اپنے کسی کام سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کی تاریخ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ خیر کے مہینہ 25 تاریخ کو یہ کام ختم ہوا، یعنی بدعت کا علاج سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم خیر کا مہینہ ڈکلیئر کر دیں گے تو یہ خیر والا شاید بن جائے۔ نمبر 5، بعض لوگ اس مہینے میں شادی کرنے کو باعث برکت نہیں سمجھتے۔ اسی طرح ماہ محرم اور سفر میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے۔ ماہ سفر کی بدعات میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ اس مہینے کے آخر میں مغرب اور عشاء کے درمیان مساجد میں جمع ہوتے ہیں، حلقے بنا کر بیٹھتے ہیں، آیات لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پانی کے برتن میں ان آیات کو ڈالتے ہیں اور پھر اس اعتقاد کے ساتھ اس پانی کو پیتے ہیں کہ شاید مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ ایک دوسرے کو وہ پانی ہدیے کے طور پر بھی بھیجتے ہیں۔ اس مہینے میں مٹی کے برتن ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ سفر کے آخری بدھ کو جلوس نکالے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ مہینہ مکمل ہوا۔ لہٰذا ایسی چیزیں شریعت میں ہمیں نہیں ملتی۔ اسی طرح 13 کے عدد کو خاص طور پہ سفر کے مہینے میں منحوس سمجھا جانا، یہ طریقہ کار بھی درست نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ سفر کا مہینہ واقعی منحوس ہے تو اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ سے نکاح کیوں فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں لشکر اسامہ کی روانگی کا حکم نہ دیتے، یعنی اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو ایسا کوئی بھی کام نہ ہوتا، یہ سارے کام ماہ سفر میں ہوئے ہیں۔ اسی طرح 23 مارچ کو پاکستان کی جو قرارداد منظور ہوئی ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے، پاکستان کا ایٹمی دھماکہ بھی اسی مہینے میں ہوا ہے، لہٰذا یہ سارے کام ماہ سفر میں ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ اسے بدشگونی لیتے ہیں ان کو اس سے توبہ کرنی چاہیے، دعا پڑھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور توکل جیسی نعمت ہم سب کو عطا فرمائے۔